الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ وقال تعالی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ محترم ساتھیو، الحمدللہ ابھی ہم نے تراویح ادا کی ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی دو صورتیں پڑھی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان دو صورتوں کی قرآن مجید میں بڑی اہمیت آئی ہے، اور احادیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان دو صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، دو پناہ چاہنے والی صورتیں۔ جب یہ صورتیں کوئی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، پھر اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست رہنا، اس کی توحید درست رہنا، اس کا ایمان درست رہنا، اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے وہ اگر ان صورتوں کی تلاوت کرے اور ان صورتوں میں دی گئی تعلیمات کو اپنائے تو پھر اس بندے کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جو ان دو صورتوں کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور ان صورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ ان دو صورتوں کی اور اس کے ساتھ ایک اور صورت ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ جو دو صورتیں ہیں، خاص کر سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کا خاص سبب نزول ہے، یعنی خاص موقع پر یہ دو صورتیں نازل ہوئی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ مدینہ منورہ میں یہودی رہ کر شرارتیں کیا کرتے تھے، ان کو شرارت سوجھی۔ انہوں نے جو اس وقت کا جادوگر تھا بہت بڑا، لبید ابن عاصم، اس سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول پر جادو کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا تھا جو آپ کا کام کاج کرتا تھا، جسے غلام کہا جاتا ہے۔ لبید ابن عاصم نے اس کو لالچ دیا، اور لالچ دے کر کہا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے کچھ بال لا کے دے، اور آپ جس کنگھی سے کنگھا کرتے ہیں وہ کنگھی لا کر دے۔ وہ لالچ میں آ گیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے کچھ بال لا کر دیے اور کنگھی لا کر دیا۔ لبید ابن عاصم نے اس کے ذریعے سے جادو کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا خطرناک جادو ہوا، کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے تک اس جادو کا اثر تھا، اور اس جادو کے ذریعے سے آپ کے بال جھڑنے لگ گئے تھے، اور آپ کو نسیان لاحق ہو رہا تھا، آپ بہت ساری چیزیں بھول جاتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جو جادو ہوا وہ دنیاوی حیثیت سے ہوا، وحی کے اوپر کچھ جادو نہیں ہوا کہ آپ نے یہ جب جادو کا اثر ہوا تو وحی کو غلط سنا دیا، حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دنیاوی معاملات میں کچھ گڑبڑی پیدا ہو گئی، لیکن جادو ہوا، اور 6 مہینے تک آپ پریشان تھے، اتنے پریشان تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پاس باری تھی سونے کی۔ اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، گڑ گڑائے اپنے رب کے سامنے، بہت آہوازاری کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند لگ گئی، تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فرشتے آئے، ایک سرانے بیٹھ گیا، ایک پائنتی کو بیٹھ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گفتگو سن رہے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو ان کی گفتگو سنا رہا ہے۔ جو سرانے بیٹھ گیا وہ پائنتی والے سے پوچھنے لگا، ان صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟
تو پینتی والا کہنے لگا ان پر جادو ہو گیا ہے. وہ پوچھتا پھر جادو کس نے کیا ہے؟ تو وہ کہتا پینتی والا کہ لبید ابن عاصم نے کیا ہے. وہ پوچھتا کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ آپ کے بالوں کے اوپر اور جس سے آپ کنگھی کرتے تھے اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے. جادو کہاں رکھا گیا ہے جادو کر کے؟ تو وہ کہتا ہے ایک فرشتہ زروان کا جو کنواں ہے بیر زروان اس میں رکھا گیا ہے. یہ فرشتوں کی گفتگو بھی ایک دم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے اے عائشہ اللہ نے میری سن لی ہے، آج مجھے بتا دیا مجھے کیا ہوا ہے. عائشہ مجھ پر جادو کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بتا دیا مجھ پر جادو کس نے کیا. اتنا خطرناک جادو کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تمام احادیثوں کو اگر ہم جمع کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلائے، حضرت زبیر ابن عوام کو بلائے اور دیگر صحابہ کو بلائے. کہا بیر زروان میں میرے بالوں کے اوپر میری کنگھی کے اوپر اس طرح جادو کیا گیا ہے، وہ چیزیں کنویں میں سے نکال کر لاؤ. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم کنویں کے قریب گئے تو کنویں کا پانی جو ہے ایک دم تبدیل ہو گیا. جس طرح پانی میں ہلدی ملا دی جاتی ہے اس طرح پانی کا کلر ہو گیا. اتنا خطرناک جادو ہوا. اور اس کنویں کے اندر جو درخت تھے وہ درخت کے پتے شیطان کے سنگوں کے مانند ہو گئے، ڈراؤنے ہو گئے، پتے تک ڈراؤنے ہو گئے اور پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا. جب صحابہ اکرام اندر اترے اور وہاں سے جادو کی چیزیں لائیں تو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی ہے، تانت ہے، تانت کے 11 گانٹ مارے والے ہیں، موم کا پتلا بنایا ہوا ہے، اس میں سوئیاں چبھی ہوئی ہیں. تب اللہ رب العالمین نے ان 2 صورتوں کو نازل فرمایا، سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ وہ 2 صورتیں ہیں اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے. اسی لیے حکم ہے کہ سونے سے پہلے ان صورتوں کا ورد کیا جائے. جب انسان صحیح عقیدے کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھتا ہے تو یہ صورتیں اس کے بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ان صورتوں کے ذریعے سے اس پڑھنے والے کی حفاظت فرماتا ہے. اس لیے ان صورتوں کے پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ساری چیزیں لالی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے تھے. 11 گانٹیں ماری ہوئی تھی تانت کی اور جادو کیا گیا تھا. اور ان 2 صورتوں کی آیتیں بھی 11 ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک گانٹ کھولتے. ایسا آپ نے پوری آیتیں پڑھی اور پوری گانٹیں کھول دی. آپ آیت پڑھتے پھونک مارتے اور گانٹ کھولتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے 11 آیتیں پڑھ کے 11 گانٹیں کھول دی میری حالت ایسی ہو گئی جیسے میں کسی چیز سے جکڑا ہوا تھا، بندھا ہوا تھا اور اچانک میں کھل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو کسی اور پر جادو ہونا کوئی بری بات تھوڑی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان صورتوں کا ورد کرتے رہیں، خود بھی پڑھے، اپنی بیوی بچوں کو سکھائے اور سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھتے رہیں. جاتے جاتے ذرا دیکھتے ہیں ان 2 صورتوں کی اور سورہ اخلاص کی کیا فضیلت ہے، تاکہ ہمیں شوق پیدا ہو کہ ہم ان صورتوں کا ورد کریں اور ان صورتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات، زبور، انجیل، یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی کوئی سورت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی فضائل نہیں رکھتی. یعنی جو 3 صورتیں ہیں، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں بھی ایسی صورتیں پائی نہیں جاتی جو اتنی فضیلت والی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر صورتیں فضیلت والی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان صورتوں کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو روزانہ رات کو سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص پڑھنے کی تاکید کی ہے. صحابہ اکرام کو آپ کہا کرتے تھے کہ یہ 3 صورتیں تم سونے سے پہلے پڑھا کرو، کیونکہ ان 3 صورتوں کے ذریعے سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اس کا پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. صبح اور شام ان 3 صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے. 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے.
اور جو ان 3 صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے وہ بہت ساری پریشانیوں، مصیبتوں اور جادو اور ٹونے کے اثر سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس طرح اپنے بستر پر بیٹھتے اور اس طرح ہاتھ پھیلاتے اور ان صورتوں کو پڑھتے، اور جہاں تک آپ کے جسم پر ہاتھ جاتا وہاں تک ان صورتوں کو آپ پڑھ کر ہاتھ پھیرتے تھے اپنے جسم پر، ہاتھوں پر پھونک مار کے۔ تو اتنی اہم صورتیں ہیں، دیکھیے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہمارے بچے کو یہ صورتیں یاد ہوتی ہے، لیکن اس کا معنی اور مطلب سمجھ کر ہم ان صورتوں کو پڑھنے کی کوشش کریں اور معمول بنا دیں، سونے سے پہلے اور سو کر اٹھنے کے بعد ان صورتوں کا ورد کرنے کا۔ اللہ رب العالمین ان صورتوں میں چھپی ہوئی حقیقتوں کو سمجھنے اور ان صورتوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ان صورتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انشاءاللہ اور کچھ باتیں کل آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ کے ذریعے سے قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم حسبنا حسابا يسيرا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين۔